اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آقا جی کہتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس چیز کی محبت ہے اس کے تذکرے میں، اس کے معاملے میں، اس کی زیادہ رہتا ہے۔ اکثر ذکرہ، بہت کثرت سے اس طرف دھیان کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے بہت کثرت سے۔ من احب شیئا، آقا جی کی بات بہت اہمیت اور وزن رکھتی ہے۔ ایک آدمی ہمارا تمہارے جیسے دنیا کی بہت باتیں، یہی بات سمجھ، اس کو دنیا کی محبت ہے، دل میں یہی ہے۔ احبا، محبت زبان سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ تو دل کی بات بتائے، اس کے دل میں جو کو ہوگا نا اس طرف زیادہ ہی ہو جائے گا۔ اس کا باپ ڈاکٹر ہے، بیٹوں کو ڈاکٹر بناتا ہے، بس اس کو یہی سوچیے، اور کیا سوچیے اس کے باپ کو، ہر وقت یہی مجھے کہتا ہے یہ بہت موٹا ہو گیا، بہت موٹا ہو گیا، اس کو کہیں کھانا کم کھائیے، کھائیں، بتاؤ، ہر وقت بہت کثرت سے اس کے زور دباؤ ڈالتا تھا۔ اچھا کامیاب ڈاکٹر ہے، تجربے کار ہے، تجربہ کیسے جی کنینک زیادہ چلے، پیسے زیادہ ہیں، ڈاکٹر ہوتا ہے زیادہ، جی کوئی نہ پوچھے ہو بھی ڈاکٹر تو کوئی نہیں پوچھے گا، پوچھتے ہیں، ایڈورٹائز بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو اس کے باپ ڈاکٹر ہے، لڑکوں کو ڈاکٹر ہی بنایا اس نے۔ یہ بھی ہسپتال کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدمت خلق کرو اور پیسے فیس سے گھسیٹو، لوگ بیمار ہوں تو ان کا کام بنے، لوگ صحت مند ہوں تو بیچارے کہتے کام ہی کوئی نہیں، کوئی مرتا نہیں، کسی کو نہ شوگر ہے، نہ کسی کو مصیبت ہے، نہ کسی کو کھانسی ہے۔ اب میں کس طرف زیادہ جاتا ہوں، یہ کس طرف زیادہ جاتا ہے، مشغولیت کسی کس میں کیا، وہ سمجھ اس کو کیا مشغولیت، سمجھو یہ وہی ہے۔ اور تم یہ تسبیح خور تو دل کا چور، تسبیح پھیروں، کس کو گھیروں، کس کو پکڑوں، کس کو ماروں، کس کو کوٹوں، اب یہ کام کرتا ہے۔ تو بہرحال آقا جی کو جس چیز کی محبت سے زیادہ جاتا ہے، تو آقا کے پاس عہدہ نہیں ہے، میں کسی بادشاہ کے در پہ جاتا ہوں، دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن اگر کرم جس پر ہو وہ کہہ سکتا ہے، وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں، بستر جن کا لگا ہوا ہے تیرے در کے سامنے۔ ہمیں کیا عہدوں سے، حکومتوں سے، ہمیں کیا لینا؟ آقا جی کے پاس عہدہ نہیں ہے، آقا جی سے جڑ جائے خدا، اس کی زبان بن جائے، اس کی ہاتھ بن جائے، جو کہے وہ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ خدا رسول کے پاس دل لے کے آئے، دل دے دیں، ایسے آنے سے کیا فائدہ؟ فائدہ نہیں ہے۔ تو جس چیز کی محبت ہے اس طرف زیادہ ہی جاتا ہے، تو اس کے عمل بتاتے ہیں، دنیا کی محبت ہے یا عورت کی محبت ہے یا اقتدار کی محبت ہے، اور سب سے بڑھ کے محبت اگر ہے تو خدا تعالیٰ کی زبان سے قرآن میں اس کو اہمیت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں سب چیز سے زیادہ ان کو خدا سے محبت ہوتی ہے، تو خدا سے ہونی چاہیے، اور خدا کی محبت میں وہ ہر چیز قربان کر دیتے، مال ہو، اولاد ہو، جو کچھ ہو، جیسے نبیوں نے قربان کیا، امام حسن حسین قربان ہوئے نہیں ہوئے، ابراہیم صاحب نے اسماعیل کو قربان کیا، چھوٹے تھے تو جنگل میں چھوڑ آئے تھے ماں کے ساتھ قربانی میں، وہاں مکہ بن گیا، مکہ بن گیا۔ بڑے ہوئے تھے، چھری رکھ دی، کہا تمہارا پیارا ہے تو پھر قربان کرو ہم پر، ہم پیارے نہیں ہیں، ہم بھی تو پیارے ہیں، اللہ تو بہت پیارا ہے، رکھا چھری اوپر رکھ دی، سبحان اللہ، ادھر سے قربانی شروع ہو گئی، ابھی آگے چھریاں لگائی ہم، یہ یادداشت ہے عاشقوں کی، یہ عاشقوں کی یادیں ہیں۔ بکرے پر لیکن سوچیں گے نہیں، ہم یہی سوچیں گے بکرا ذبح کرنا جلدی ہے، سستا مہنگا ملے یا کیسے ملے، یا کوئی ہم کو بھیجے خوب تکے بنائیں، کباب کھائیں، یہ کھائیں۔ یہ نہیں کہ کباب تکے کے لیے تم کو بکرا نہیں دیا گیا، وہ تو کافروں کو بھی دیا گیا، تمہارے لیے بکرے کی تاریخ قائم ہے، اس کا قصہ بنایا گیا، پھر تم کو بکرا دیا گیا قربانی کے لیے، کہ تم سوچ اس میں کیا قصہ ہے تمہارے لیے، بڑا قصہ ہے اس بکرے کا۔ جب ذبح کر رہے تھے جبریل کو بھیجا اور خدا نے کہا قد صدقت رویا، تم نے سچ کر دیا جو کچھ کہا تھا، عشق محبت خدا میں ابراہیم، ابھی بکرے کو ذبح کرو، یہ تمہاری سنت جاری ہوگی۔
تو کچھ ایسے واقعات ہیں. تو محبتیں ہر چیز کی ہوتی ہیں، اولاد کی ہوتی، مال کی ہوتی، تھوڑی بہت ہوتی، ہونی بھی چاہیے، خدا کی نعمت ہے. لیکن خدا سے زیادہ مال، اولاد، جان کی محبت نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے خدا سے زیادہ کہ نعمتوں سے محبت ہونی چاہیے کہ خدا نے نعمت دی ہے نا، جو بھی نعمت تمہارے اس کی ان کی محبتیں ہونی چاہیے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم پہ جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیا اللہ محبت کرتا ہے. یرا اثر نعمت ہی علی عبد ہی، اللہ اپنی نعمت کو بندوں پہ دیکھے. اچھے کھانے ملتے ہیں، کھاؤ، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اچھے کپڑے تو بہترین سے بہترین پہنے، اللہ کی نعمت ہے. ایسی حدیثیں ہیں. ارشاد کیا کوئی اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے اور جمیل اپنے کو رکھے، خوبصورت رکھے. کہا اللہ جمیل یحب اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. محبت سب چیز کی ہونی چاہیے، لیکن خدا کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یا خدا کی محبت اور دوسری محبت کا سامنا ہو جائے، خدا کی محبت پر سب قربان، نبی کی محبت پر سب قربان. آقا جی نے کیا کہا؟ اللہ کی محبت کے بعد میری محبت کا غلبہ ہو. ماں باپ کی محبت ہونی چاہیے، آپس میں اولاد کی محبت ہونی چاہیے. رشتوں کو نہ توڑو، رشتے رحمان سے مشتق ہیں. رسول اللہ نے کوئی ایسی وضاحت کی ہے اس کی، جو رشتے کو توڑے گا، رشتے داری کو، خدا اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے گا. جو رشتے کو جوڑے گا، خدا اپنی رحمت سے جوڑے گا، اپنے قرب میں اس کو لائے گا. لیکن خدا کا رشتہ رشتوں سے زیادہ ہونا چاہیے. خدا کے رشتے کا معاملہ، دنیا کا رشتہ، نسب حسب سب ختم. جیسے آپ جہاد کو جاتے ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، اولاد بھی ہے. جہاد کو نکلے تو سب رشتے چھوڑ دیے. خدا کی محبت کے تقاضے کا رشتہ، جان بھی دے دی. دیکھا، یعنی جب مقابلہ آ جائے، سامنا کسی کا کرایا جائے، اب سامنا تمہارا ہوتا ہے مال کا اور خدا کی محبت کا. ہاں جی. تو کہا ساری امت کا ایمان ایک ابو بکر کا. جب مال وال کا بات ہے، کچھ ہے تو لے آؤ، ضرورت نہیں تھی. آزمائش میں ڈالا آقا جن کے امتحان کروں، بتاؤں ان کو کہ ابو بکر کتنی محبت والا ہے. سارا مال، گھر کا مال اٹھا کے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی علامتیں رکھی ہیں اور امتحان رکھے ہیں. خدا کر جو دنیا کا امتحان ہم کو پڑ گیا ہے، اولاد کا، اقتدار کا، یہاں رہنے کا، بڑے بڑے مکانیں بنانے کا، ان چیزوں سے زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اتفاق سے بن جائے تو اور بات ہے. کیونکہ آقا جی نے کہا جو مکان پہ مکان بناتا ہے پھر زیادہ اوپر جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا عدو اللہ الی این، اللہ کا دشمن کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کا دشمن کتنے زمین میں جانا ہے. پھر آگے اللہ جہاں رکھے گا تو اپنی جگہ کیسے بنا رہا ہے دنیا میں؟ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے ہیں. میں تو بنا لی، میں شاید بچ جاؤں کہ اس میں ذکر اذکار ہوتا ہے. یہ تو اتفاق سے بن گیا، وہ بھی اتفاق سے بن. کیونکہ اب میں باتیں کروں گا، کہیں گے یہ کہتا ہے، یہ خود بھی تو ایسا کیوں کرتا ہے. میں کرتا تو نہیں ہوں، نہ اس کے لیے روتا ہوں، نہ ہنستا ہوں. جی خود ہی ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے پھر بھی معافی مانگتا ہوں. اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایسی جگہ بنی اوپر، اور بھی پتہ نہیں چاہتا تو اتنا نہیں، اتنا ہو جاتا ہے. کیونکہ لوگ ذکر اذکار اور آخرت کا ان کو بتانا ہے. وہ جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ آخرت والے تو آخرت کے کام کرتے، دنیا سے تو یکسوئی کرتے ہیں. تو یہ کیسے اس نے اتنا کچھ بنا لیا؟ جیسے وزیر اعظم کا گھر ہوتا ہے، وزیر داخلیہ ہوتا ہے، اس طریقے سے بیٹھا ہوتا ہے اوپر اور اندر. اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ میں نے خود بنایا ہے یا بنوایا گیا ہے یا کیا ہے؟ یہ خود ہی بن گیا. جو چیز خود ہی بن جائے میں اس میں کیا کروں؟ نہ میں کماتا ہوں، نہ مجھے کوئی تعلیم ہے اتنی کہ میں ڈگری ہے میں کوئی لگوں، نہ کوئی ہنر ہے. بس تسبیح پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، برکتیں آ جاتی ہیں. واللہ اللہ کی قسم ہے، بس میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، یقین جانا. کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کمپنیوں سے یہ نہیں ہے ان کا مشہور. میں بیٹھا رہتا ہوں، بس اس سے ہنس لیا، اس سے ہنس لیا، بس تسبیح پڑھو بھائی. تسبیح میں سب کچھ ہے، تسبیح میں سب کچھ ہے. عقیدہ ہے نا، اور درود میں سب کچھ ہے کہ سب کچھ خدا کے پاس ہے. خدا تم کو نہیں دے گا تو تسبیح میں سب کچھ ہے نا. سب کچھ خدا کے پاس ہے تو پھر تسبیح میں سب کچھ ہے. اور دلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. ان کا وسیلہ ہو گیا تو تمہارے سارے معاملے حل ہو جائیں گے، دنیا کے آخرت کے.
آقا جی کہتے ہیں اوتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کے خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ کا ہے کھلاتے یہ ہیں امی کھا رہا ہے اور کیا بنا رہا ہے، دیکھا تو جو بھی ہے، لیکن دل میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ آزمائش میں نہ ڈالے، نعمت کا شکر کرتا ہوں۔ آزمائش خدا سے نہیں مانگنی چاہیے، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کہ محمد خدا سے ہمیشہ صحت مانگو، بیماری ہو جائے بڑے بڑے اجر صبر ہیں، فرمایا عظم الجزا من عظم البلا، بڑی بڑی جزائیں اور خیریں بڑی بڑی مصیبتوں بیماریوں پہ ملتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے صبر نہ کرے، پھر یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو بغیر حساب خدا اجر دیتا ہے، رحمت کرتا ہے۔ لیکن آ جائے صبر کے معاملے گلے میں پڑ جائیں تو کوئی بات نہیں، بیماری آ گئی، یہ آ گئی، وہ آ گئی، مال میں کمی آ گئی، فقر آ گیا، صبر کرے لیکن مانگے نہیں، تو یہ قدرت سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو مانگتے تو نہیں، خدا سے فقر ہو جاتا ہے، خدا سے خدا کوئی مانگتے ہیں، نبی سے نبی کوئی مانگتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کرے یہ جو ہم کو آزمائشیں آئی ہیں، مال کی، اولاد کی، رزق کی، اقتدار کی، اور ایسی چیزیں دنیا میں چلتی ہیں، خدا کرے خدا رسول سے غافل ہو کر ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ کا دھیان خدا رسول سے نہ ہٹے۔ تو نہ ہٹنے کا پھر یہی طریقہ ہے کہ اس چیز کی تذکرہ، اس چیز کی یادیں، اس چیز کی باتیں ہر وقت جاری رہیں، تب یہ چیز قائم رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی۔ اور یہ جو ہم کو سکھایا تھا کہ ایسی باتیں کیا کرو اور ایسے تذکرے جاری رکھو تمہارا ایمان کمزور نہ ہو، یہ قرآن نے ہم کو سکھایا ہے۔ قرآن نے کیا، وذکر، ان کو ہر وقت یاد دہانی کرایا کرائے محمد مصطفیٰ، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، خدا رسول کی یاد دہانی اور آخرت کی ایمان والوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس لیے یہ اجتماعات لازم ہیں۔ اور آقا جی نے بھی اس چیز کو پسند کی، لو ہداک اللہ بہ رجلا، کاش تو ایک آدمی کو بھی خدا کی طرف لے آیا، ایک کو، اگر نہیں کہتے ایک ہی کو لا۔ اور خدا نے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو خدا کی طرف کھینچے لوگوں کو، اور جو دنیا کی طرف کھینچے نہیں کھینچنا چاہیے۔ دنیا جیفا و طالبها کلاب، دنیا مردار ایک جانور ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس کے پیچھے لگتے ہیں وہ کتے ہیں، آقا جو کتے ہیں۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ ہے۔ حضرت عائشہ کو ایاکی و صحبت الاغنیاء، جو امیر لوگ ہوں، وزیر لوگ ہوں، اونچے بڑے لوگ ہوں، ان کے قریب نہ جانا کہ دنیا کی ہوس بڑھ جائے گی۔ تو ہم لوگوں کے اگر نبی کریم سے محبت کرنی ہے تو پھر ایسی باتیں ہونی چاہیے جس سے انسان جیسے ذہن بنتا ہے، پھر اس کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر خدا رسول کی محبت اس کے دل میں اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ محبت کا کام کریں گے تو محبتیں ملے گی نا۔ تو محبت کے کام زیادہ دنیا کے کرنے چاہیے، یا اقتدار کے کرنے چاہیے، یا کوئی دوسرے کرنے چاہیے، یا خدا رسول کی محبت کے کام زیادہ کریں گے۔ ان کی محبت کے کام زیادہ کریں گے تو محبت آئے گی نا۔ تو پھر کیسے کام کہ آقا جی نفلوں کو پسند کیا، نفلیں زیادہ پڑھیں۔ درود شریف زیادہ پڑھنے سے آقا کے قریب ہوتا ہے۔ اکثرکم علیہ صلاۃ اقربکم منی منزلہ، جس کی درود بہت زیادہ ہوگی میرے قریب زیادہ ہوگا۔ تہجد کا فرمایا چاہے 2 رکعت ہی رات کو پڑھ لو، ایک حدیث سے اتنا کر سکو جتنی دیر میں انسان بکری کا دودھ نکالتا ہے اتنا ہی وقت خدا کو دے دو، تہجد کا ٹائم اتنا عظیم ہے۔ کہا اس مرد پر خدا رحم کرے جو اپنی عورت کو اٹھاتا ہے، تہجد کو نہیں اٹھتی ہے، ندح الماء، پانی چھینکتا ہے اس کے اوپر، اٹھاتا ہے۔ کہ اس عورت پر خدا رحم کرے، دعائیں دی ان کو، جو اپنے خامند کو اٹھاتی نہیں اٹھتا ہے تو اس پر پانی پھینکتی تو اٹھ جا بھائی 2-4 رکعتیں پڑھ۔ تو پھر دنیا کی کوئی محبت کم ہوگی، اقتدار کی کم ہوگی، تو وقت بچے گا تو کام ہوں گے نا زیادہ۔ جب تمہارا دنیا کا اتنا مصیبت گلے میں ڈال لیا ہے، اولاد کی ڈال لی ہے، اقتدار کی ڈال لی ہے، دوست بہت، اس سے بھی دوستی، اس سے بھی دوستی، اس سے بھی دوستی، تمہارے پاس وقت بچے گا خدا رسول کے لیے؟ وقت ہی نہیں، سارا وقت تو کیا، دوستوں سے تم کو فرصت نہیں ہے۔ پیسہ 1 لاکھ کا 2 لاکھ ہو، 4 ارب ہو، 2 مکان لگے ہوئے ادھر، تو وہ تم کو فرصت نہیں ہے۔ کام تو تمہارے سارے بکھر گئے،
تو خدا سے کی محبت کے لیے کہاں نفلوں کا وقت نکلے گا، تہجد کا نکلے گا، راحت کا نکلے گا. اس لیے کہا دنیا سے کیا کافی ہے. آقا نے کو کسی کو صحابی نے پوچھا، کہا کثرت خبز، ایک ٹکڑا روٹی کا مل جائے، یقیم صلبک، بس تیری کمر کی ہڈی کھڑی رہے، کافی کو تو یہ. میرا جتنے واقفیت ہے ان کی کلاس کرتا ہوں، وہ سب کے لیے بات ہے، اس کے لیے نہیں ہوتی ہے. کیونکہ نئے آدمی کو کہوں گا گلے پڑ جائے گا، یار ہم آئے ہیں، انسان کی قدر ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، دیکھو کیسی کیسی باتیں کہتا ہے، وہ تو بھاگ جائے گا، آئے گا نہیں. دوسرے کو کہیں گے اس کو سبق بھی مل جائے گا، وہ ہنسے گا، خوش ہوگا، بس اس کی کلاس ہو رہی ہے، اس کی ہو رہی ہے، منحوس تیری بھی اندر سے ہو رہی ہے. ہاں نہ سمجھ، لیکن وہ طریقہ ہے بات کرنے کا، کہنا کسی کو ہے، سنانا کسی کو ہے. ہاں تو بیٹھے ہوئے سارے، جیسے کہتے ہیں گیدڑ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں شیر بھی بیٹھے، سیرت سے ہوتا ہے نا، کتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لومڑیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان ہر قسم کا آدمی بیٹھا ہوا. تو اللہ کی رحمت میں بڑی وسعت ہے. اللہ کی رحمت جتنی وسعت ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آقا دخل دے دینا کسی کے ساتھ کرم کی سفارش نگاہ کرم کریں، اللہ وسعت کی حد ختم کر دیتا ہے بندے پر، حد ختم کر دیتا ہے، وسعت کی حد ختم کر دیتا ہے. اسی جیسے بھی یہ ہیں، ہم چمڑے و آقا جی کے در کو ہیں، ان کے در کے کتے ہیں، اور لوگوں کو بھی ادھر ہی چمڑواتے ہیں. تمہارے عمل تھوڑے اچھے جائیں، ان کو چمڑے رہو، خدا رحمت کی حد تم پر ختم کر دے گا. ایک حد ہوتی ہے، حد سے باہر رحمت کرے گا، تم حیران ہو جاؤ گے. ہاں اللہ اکبر. شمس الضحیٰ بدر الضیاء، ان کی بڑی توقیر ہے. توقیر کس کی بات؟ ہمارے تمہارے پاس ہے، اور بھی تو ہم اس توقیر کو جتنا کریں کم ہے، لیکن اللہ کے پاس بے حد توقیر ہے ان کی. شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ، ان کی بڑی توقیر ہے. کیسے توقیر ہے؟ خدا نے کہا وفانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اللہ کا عظیم اگر فضل ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر ہے. تخصیص کیا، سب پر تو ہے، لیکن خاص فضل بڑا علیحدہ ذکر کیا خدا نے. 2 آیتوں میں اور بھی ہوں گی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا بے انتہا عظیم فضل ہے اے محمد تیرے پر. یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اللہ کا عظیم کبیر بے انتہا اگر فضل ہے، رحمت ہے، کبیرہ حضرت محمد مصطفیٰ پر. اور فضل کے انتہا یہ کر دی کہ آپ کو تو درجہ انبیاء سے بھی اونچا دیا، انبیاء کو خاتم بنایا، انبیاء کو آداب میں رکھا، ہاں جی، دباؤ میں رکھا، ہاں جی، کہ جو مرضی کر لو یہ نہیں ہوگا. لیکن محمد مصطفیٰ جو مرضی کریں، وہ جوتے اتار کے چلیں، پھر اللہ حضرت محمد جوتے میں نماز پڑھیں، اس کی امت بھی پڑھے. بتاؤ. اور بھی ایسی بات ہے تخصیص جو انبیاء کو نہیں نصیب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کو نصیب ہے. تو انبیاء میں ان کا اتنا بڑا معاملہ ہے، تو ہمارے تمہارے معاملے کا کیا ہم ان کا چھوڑ سکتے ہیں بیچ میں؟ تو ان کی عظمت کے تقاضے سے آدمی عظیم کے ساتھ ہونا اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، یا میری حکومت عظیم ہے. تو خدا کے بعد عظیم حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور کوئی نہیں ہے. اس عظیم کی ہم امت ہیں، تو ہم بھی عظیم امت ہیں. خیر امت اخرجت للناس، خدا نے کہا اگر کوئی بہترین امت ہے اخرجت للناس، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے. اور ان کی امتیں نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے ان کی امتیں تھیں. لیکن خیر امت تم، وہ تھے لیکن تمہارے جیسے نہیں ہو سکتے. ان کے لیے قانون تھی، چیزیں تھیں، سب کچھ تھی. لیکن امت محمد کے لیے سب چیز آسان، ان کی طرح نہیں رکھا کہ محمد مصطفیٰ کا رتبہ بڑا ہے، یہ محمد والے ہیں. ہم لوگ محمد والے تو ہیں ہی، حقیقت ان کی امت ہے نا. لیکن تمہارے بعد بھائی کو کشف تھا، کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے جنات گزرے، یا آتے ہیں داخل ہوتے ہیں، یا وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیتے ہوں گے. کہتے ہیں جنات کی ٹولی گزری تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک اہل کشف تھا، اس نے سنا، تو جنات کہہ رہے تھے یہ محمد والے بیٹھے ہیں.
تو خدا کرے ہم تم محمد والے حقیقتاً ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو انتہائی عظیم بنایا، اور ہماری قسمت جون سی ہے اتنی زبردست، اس کی حد نہیں. اس لیے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی کہلاتے ہیں، اور اس لیے اتنی زبردست ہے کہ اور نبیوں نے تمنا کی ہم امت محمد بن جائیں. بتاؤ، یہ سوچنے کی بات ہے نا. اور ان کے وسیلے سے اتنا کرم ہوتا ہے ان کی نگاہ سے کہ عبادت سے اتنا نہیں ہوتا. ان کا عظیم بنا کے ان کو آدمی دیکھ لے صحابی بن جاتا ہے، کروڑ برس عبادت کر کے مر جائے صحابی نہیں بنتا ایک نگاہ سے. یہ تھوڑی چیز ہے. نبی کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاؤ کا، اگر آپ کے پاس آتے ہیں ظلموا انفسہم، انہوں نے کوئی ظلم کیا، جرم کیا، کچھ بھی کیا، جاؤ کا اگر آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی وجہ سے، ہمیں غفور الرحیم تواب الرحیم پائیں گے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، معافی دے دیں. پہلی اعلان کر دیا کہ بات پرس نہیں ہوگی. اور ایسے ہوا بھی ہے. جو چلا جائے وہ جائے، اور جو ان کے ساتھ رہے ان کو ایسی معافی دلائی کہ حال مستقبل میں ان کا حساب کتاب دنیا آخرت میں نہیں ہے. چاہے وہ اچھے عمل کریں چاہے نہ کریں، ان کو معافی. اصحاب بدر کو سفارش کی. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کتنا عظیم مقام ہے آپ کا. تھوڑا عظیم مقام ہے. اصحاب بدر کی جب سفارش کی، اور سفارش کیسے کی؟ کوئی لاڈلا ہو ماں سے جیسی بات کر لے، کوئی لاڈلا ہو حکومت میں جیسا بولے، حکومت کچھ نہیں کہتی ہے. ایسے آقا جی اللہ کی لاڈلے تھے، جیسے بولتے تھے خدا کچھ نہیں کہتا تھا. تو آقا جی نے کیسا کلام کیا اللہ سے کہ بس اصحاب بدر کے لیے ان تہلک هذه العصابہ، میں جن لوگوں کو لے کے آیا ہوں چھوٹی جماعت کو، اگر ان کو تو نے ہلاک کیا. کتنے لفظ ہیں. لاڈ سے بھی بڑھ کر کوئی نبی نہیں کہہ سکتا، سوچ نہیں سکتا، ان کے متعلق خیال نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے کہلوائے اس نبی کا اتنا عظیم مکان ہے، جیسے مرضی میں سے بات کر لیں، جیسے مرضی بات کر لیں. لن توبت بعد اليوم ابدا، اگر ان کو ہلاک کیا نا جو مقابلے میں آئے ہیں کافروں کو اور میرا ساتھ دے رہے ہیں، یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، لن توبت بعد اليوم ابدا، آج کے بعد ہوئے زمین پر تیری عبادت ختم ہو جائے، کوئی تجھے نہیں جانے گا. اس قسم کی بات، اتنا زبردست جملہ. کہتے آقا جی سے غلطی ہو گئی. غلطی نہیں ہوئی. اللہ نے کہا وما ینطق عن الہویٰ، یہ خود نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ ہم بلواتے ہیں. جب خود خدا بلوائے تو بے ادبی ہوتی ہے؟ خود انسان بولے تو بے ادبی ہوتی ہے. جب خدا ان سے بلواتے ہیں بے ادبی نہیں ہوتی. اگر بے ادبی ہوتی تو خدا تعالیٰ ان کو منع کرتا، یا خدا تعالیٰ ان کو کوئی تنبیہ کرتا. خدا نے تنبیہ نہیں کی. آپ نے کہا تم اے محمد، آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کو میں نے ہلاک کیا کچھ نہیں، میں نے ان کو ایسا بخش دیا ہے کہ اعملوا ما شئتم، کوئی بھی عمل کریں، اچھے کریں عمل یا نہ کریں، ان کو آئندہ توبہ کی ضرورت نہیں ہے، رحمت ہی رحمت ہوگی. کچھ بھی کریں ان کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے. غفرت لکم، ایک ہوتا تم کو بخش دیا، چلو بات سمجھے. آگے کیا ہے؟ جو مرضی ہے کرو، جاؤ. یہ تو اور سوچنے کی بات ہے. بخش تو دیا لیکن جو مرضی جا کے کر، یہ کون سی بات ہے؟ کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی بات ہے. میرے اور محمد میں محبت ہے، تم بیچ میں آ گئے. محمد نے سفارش کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جو مرضی کر. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں، ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے. اور آقا کا کافروں کے لیے بھی یہ تھا، بیچ میں بیٹھنا. عذاب نہیں آتا. کیا عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم جتنی باتیں کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. خدا نے کیا کہا؟ اس سے عظمت مصطفیٰ کتنی اجاگر ہوتی ہے. وما کان اللہ لیعذبہم، یہ کچھ بھی کہتے ہیں، خدا ان کو عذاب نہیں دیا کافروں کو جب تک کہ آپ بیچ میں بیٹھے ہیں. وانت فیہم، اے محمد جب تک آپ بیچ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کوئی تھوڑی چیز ہے، عظمت کوئی تھوڑی چیز ہے، انتہا ہے. خدا نے انتہا کر دی بخشش کی، رحمت کی. جب آقا نے دخل کی، جو مرضی کرو. بخش تو دیا، جو مرضی کرو کہ بجائے کہتے ہیں اچھا بخش دیا، آندہ احتیاط کرو، آندہ ایسا نہیں کرنا ہے. اب تو تمہاری جانچ میں آئندہ ایسے نہیں کرنا ہے، یعنی کہ آئندہ بھی جو مرضی کرو. چلو تو وہ تو کرم ہو گیا.
لیکن جب اوروں پہ کرم ہو جائے تو انسان کو ہرس ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کرم میں ہم پہ تم پہ کرم ہو جائے، ہم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں بھکاریوں میں کہ تم بھی جو مرضی کرو انشاءاللہ. چلو ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟